بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ خوبصورت واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت یوسف کا واقعہ ایسا ہے جسے قرآن میں احسان القصاص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسان القصاص کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ان کے بطن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو قصے کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ایک بہت ہی نرالا قصہ ہے یہ، تاریخی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہے۔ وہ تیمور بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت میں ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عطفیر بن زحیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو مجھے خواب میں نظر آیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد حضرت یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر عطفیر بن زحیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے اور مشک اور ریشمی کپڑوں کے عوض خریدار لے آئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزیز اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے۔ حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا نے، جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ کی دیوانی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جس عورت کے گھر میں تھے وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازہ بند کر لیے اور کہنے لگی، لو۔ حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تیرے میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازے بند کر کے حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھل گئے، لیکن حضرت یوسف کو بھاگتے پیچھے سے پکڑا۔ جیسے ہی ان کی قمیض پیچھے سے پکڑی پھٹ گئی۔ اسی لیے یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ پھر حضرت یوسف بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی اور وہ جھوٹا۔
اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا۔ شہر کے تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگی اور اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی، اور عورتوں نے شہر میں چرچے کیے اور عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ ہم نے تو اسے غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لا کھڑا کیا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ زلیخا بولی یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے لعن طعن اور ملامت کر رہی تھی۔ میں نے اسے ہر روز اس لیے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور جو کچھ میں نے کہا اگر یہ وہ کام نہ کرے تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ زلیخا کی منت سماجت کرنے پر میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا اور پھر عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر گئے، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا محتاج ہو چکی تھی اور ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شہر مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ بیان کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرمائیں، تو آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی تو ان کا خیال رکھا تھا، ان کی عزت کی تھی اس پر۔ جب کسی نے انہیں یہ کہا تو ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا اور انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ نے ان کے ساتھ کیا۔ تو زلیخا فرمانے لگی میں نے ان کی بربادی نواز کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر انتظار کر رہی تھی تو جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی اس کے لیے جس نے نصیب سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی اور آپ کے رہنے کی جگہ خود صفائی کرتی تھی۔ جب مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہوگی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہوگی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے۔ حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے
اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، کیونکہ میری جوانی، حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور جب کہ میں بوڑھی اور آندھی فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف نے ان سے نکاح کر لیا، ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی، اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال بصورت جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی۔ آپ سے سینے بن یوسف، منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کر دی۔ حضرت یوسف نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، اے یوسف مجھے ملامت نہ کرے، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی، اور میرے شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا۔ اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا، میرے نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بے حد حسین جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو اسے لگا یہ بھی کہ ان کا خاوند نامرد تھا، جس کی وجہ سے وہ باکرہ تھی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، حضرت یوسف کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروائی، جس سے حضرت یوسف کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی لیے شادی کی پہلی رات ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا۔ اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوئی۔ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔